بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رومان حیدر. آج میرے ساتھ ایسا شخصیت موجود ہے جو درس و تدریس سے بھی وابستہ رکھتا ہے، دینی علوم بھی سے تعلق رکھتا ہے، اور مدرسے میں بھی پڑھاتا ہے اور کالج میں بھی پڑھاتا ہے. آج میرا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے سوسائٹ کے حوالے سے. جی محترم، سب سے پہلے ہمارے ویور کو آپ بتائیں کہ آج کل دیکھو تو گلگت بلتستان، خاص طور پر میں بات کرنا چاہوں گا ڈسٹرکٹ غزر کی. ڈسٹرکٹ غزر میں نوجوان اپنی زندگیوں کا خاتمہ کیوں کر رہے؟ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز میرے سننے والے اور بالخصوص عزیز رومان صاحب اور آپ کے دوست کا بھی میں مشکور ہوں کہ آپ نے میرا ایک ہر خیال کا مجھے موقع دیا. میں آپ کا مشکور ہوں، اور یقیناً علمی اعتبار سے جس طرح آپ نے میرا تعارف کیا اس کے میں قابل نہیں ہوں. ایک طالب علم کی حیثیت سے میں انشاءاللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث کے نقطہ نظر سے آپ کو اس چیز کے بارے میں اپنے معافی ضمیر کا اظہار کروں گا. اس کی اصل وجوہات یہ ہے کہ ایک تو خاص کر گلگت بلتستان میں تو یہاں غربت بھی زیادہ ہے، اور یہاں جو پسماندہ علاقہ ہیں، تو یہاں خودکشی کرنے کے مختلف وجوہات ہیں. سب سے پہلے جو وجہ ہے جہاں تک میرے ذہن میں ہے، یہ یعنی دین اسلام، قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طریقہ یعنی اس سے دوری ہے، دین سے دوری ہے، اسی وجہ سے خودکشیاں ہوتی ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اچھا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا کی 18,000 مخلوقات، جتنے بھی چاند سیارے ستارے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، خاص کر انسانوں کے لیے، اور خاص کر بالخصوص مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا جو فیصلہ کرنے والا ہے. نیک ہو اس کے لیے جنت ہے، اور گویا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور انسان کا جو بھی جسم کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں، آنکھ کی نعمت ہو، زبان کی ہو، کان کی ہو، یہ سارا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے. اور مسلمانوں کے سامنے جنت اور جہنم کا راستہ بھی موجود ہے. تو اصل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان خود مختار ہے، انسان کی اپنی جسم کی اپنی مرضی، ایسے نہیں ہے، بلکہ ہم اللہ کی مرضی اور اس کے منشا کے مطابق زندگی گزارنا ہمارے لیے ضروری ہے. تو اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی، آنکھ کی نعمت ہے، کان کی نعمت ہے، جسم کی نعمت ہے، ہاتھ کی نعمت، یہ سب اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور ہم سب کو سمیٹ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے. تو اللہ کی امانت کو یعنی امانت کے جس نے امانت دیا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرنا، اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر زندگی ہم بسر کریں گے، جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، تو یقیناً یہ خودکشیاں نہیں ہوں گے. انشاءاللہ تعالیٰ سب سے پہلے نبی کا اسلام دین سے دوری ہے، دین سے دوری ہے، اصل بات دین سے دوری ہے. اگر ہم دین سے وہ ہونا، یہ غریبی، صحابہ کرام پیٹ میں پتھر باندھ کے زندگی گزارتے تھے، وہ خودکشیاں نہیں کرتے تھے. 3 دن تک صحابہ کرام اور دوسرے ہمارے مسلمان جو اسلاف تھے وہ یعنی زندگی گزارتے تھے، لیکن خودکشیاں نہیں کرتے تھے. لیکن ہم زندگی سے کیا ہے، ایمان کمزور ہے، نبی کے اسلام کے سنت سے، احادیث سے دوری ہے، قرآن سے دوری ہے. تو اچھے محفل میں بیٹھا کرے، علماء کی محفل میں بیٹھا کرے، دین و دنیا کو ساتھ وہ کرے، چلائے. کچھ نہیں. عموماً میں سوشل میڈیا میں سنتا ہوں، فیس بک، اچھا یوٹیوب، اور وہ ہے سوشل میڈیا کے، وہ ہے کہتے کہ علماء کرام ہمیں درس نہیں دیتے اس حوالے سے، یہ سوسائٹ کے حوالے سے میں سنتا رہتا ہوں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا علماء کرام ہمیں، ہمارے جو نوجوان طبقے ہیں، وہ کیا درس ہمیں سمجھاتے نہیں سمجھانے کی وجہ سے لوگ اپنے آپ خودکشی کرتے ہیں؟ کیا یہ بات کس حد تک سچ ہے؟ آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرا نوجوانوں سے سب سے پہلا یعنی گزارش یہ ہے کہ بھائی مساجد میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، اچھا اسماعیلی اس میں واعظین جو ان کو نصیحتیں کرتے ہیں، دیگر یعنی
جتنے بھی مذہب کے لوگ اپنا اپنا انداز میں کرتے ہیں. خاص کر جو نا ہم صرف دنیا کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. مساجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے, وہاں درس تدریس یعنی علماء سے بیانات سنیں, اور علماء کو اپنے محفلوں میں کبھی نوجوان طبقہ ہے کسی بھی علاقے میں بہترین کوئی ایسا محفل رکھے, وہاں خودکشی کے اس میں موضوع پر علماء کو مدعو کرے, بلائے. انشاءاللہ تعالیٰ علماء ان کو اس چیز کے بارے میں پہلے یہ چند سال پہلے یہ منشیات کے بارے میں ہوا کرتی تھی یہاں پر, یہ شراب نوشی کے اس کے بارے میں ہمیں بلاتے تھے, علماء کو بلاتے تھے. یہاں جت علماء کرام ہے, وہاں ان کو اس چیز کے حلت و حرمت کے بارے میں اپنے اپنے یعنی انداز میں ان کو سمجھاتے تھے, بیانات کرتے تھے. تو یہ یقیناً علماء سے ہو سکتا, کمزوری تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں, لیکن علماء کو اس چیز کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ نوجوان علماء ہے جب بھی بلائیں گے کوئی ایسا محفل, ایک نوجوان طبقہ ہے وہی گانے کی محفل ہوتی ہے, دوسرے ایسے ایسے محفل بناتے ہیں, لیکن دینی اس میں ایسی چیزوں کے بارے میں وہ کم وہ فوکس کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے امید ہے ایسے ایسے کوئی علاقے میں کوئی ایسا وہ کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم حاضر ہوں گے, ان کے بارے میں وضاحت کریں گے, قرآن و حدیث سے کی روشنی میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو نصیحتیں کریں گے. تو علماء کی ذمہ داری ہے یہ یعنی, اور خاص کر نوجوان طبقے کی ذمہ داری علماء سے استفادہ حاصل کرے, ان کو اپنے محفلوں میں بلائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسی محفل میں علماء ان کو جو نا اس چیز کے بارے میں وضاحت کریں گے, اور انشاءاللہ ایک چیز ختم ہو جائے. یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے. جی ناظرین, آپ نے سنا مولانا صاحب کی باتیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آج کل ہم نوجوان طبقے کے درمیان جو ہمارے دین سے دوری ہے, ہمارے بیچ صبر و تحمل نہیں ہے. تو ہمیں ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ مولانا صاحب کی باتوں سے ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے. ہمیں اپنے مشکل وقت اگر ہمارے اوپر آتے ہیں تو ہمیں اس ٹائم حضرت وسلم کی سنت پر چڑھ کر اگر ہم اپنے کام کو سر انجام دیں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. تو ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ, آپ اپنا قیمتی وقت مجھے, تو تھینک یو سو مچ.